اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر حدیث کو موضوع سخن قرار دیتے ہوئے کتاب معراج السعادہ سے گفتگو جاری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، میں مکارم اخلاق کو کامل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لہٰذا اس سلسلے میں بیان ہوا کہ علماء نے مکارم اخلاق کو قرآن و سنت سے بیان کرنے کے لیے نہایت ہی گراں قدر کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں کتاب شریف معراج السعادہ کا ایک اپنا منفرد مقام ہے، اور اس کتاب کا بھی خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور چونکہ آغاز میں کتاب کے مصنف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک انسان خود کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا، وہ معاشرے میں دوسرے انسانوں کو نہیں پہچان سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے، اور جو اپنی حقیقت سے غافل ہو وہ کسی دوسرے کی حقیقت کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ بس جو کل بات ہوئی کہ کسی دوسرے کو نہیں پہچان سکتا، تو مراد حقیقت شے ہے، ظاہر شے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وگرنہ ظاہر اشیاء کو آپ جو ہے وہ لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے وہ معائنہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اظہار رائے کر سکتے ہیں، یا بالفرض اگر انسان ہے تو انسان کو مختلف قسم کے ڈاکٹر اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، اس کے ذہن کا، اس کے مزاج کا، اس کے حالات کا، اس کی کیفیات کا، اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد حقیقت شے کی شناخت ہے۔ جو اپنی حقیقت سے غافل ہے وہ کسی دوسرے کی حقیقت کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ لہٰذا بیان ہوا کہ نفس اور روح کو پہچاننے کے 3 راستے جو ہیں جن کے ذریعے سے انسان انہیں پہچان سکتا ہے، یہ موضوع کل بیان ہو چکا۔ مثلا بیان ہوا کہ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر جو مادی غبار ہے اس غبار کو اگر انسان صاف کر دیتا ہے، اپنے وجود سے دنیا کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں روحانیت ایجاد ہوگی۔ انسان کے وجود میں اللہ کے اغیار سے دوری کرنے کے نتیجے میں اللہ سے محبت اپنی جگہ بنانا شروع کر دے گی۔ لہٰذا انسان اگر اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے، دنیا سے قطع تعلق ہو کر، اور اس تنہائی میں اگر انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے، تو اس خلوت کے نتیجے میں، اس قلبی مناجات کے نتیجے میں انسان نورانی ہو جائے گا، یعنی اس کے وجود میں ایک ایسی کیفیت نورانیہ ایجاد ہو جائے گی کہ جس کے نتیجے میں اس انسان کا اللہ سے ایک رابطہ قائم ہو جائے گا۔ پھر انسان جس قدر اس حالت کو اپنے لیے محفوظ کرتا رہے، اس کا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور ایک ایسی کیفیت ایجاد ہوگی کہ جسے یقین کی کیفیت کہا جاتا ہے، اور اس یقین کی کیفیت میں وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ لہذا انسان ان مسائل میں توجہ کرے کہ یہاں جب اللہ سے خلوت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اللہ سے تنہائی اختیار کرے، انسان ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرے، تو یہاں قطعی طور پر ایک عالم جب یہ بات کرتا ہے تو اس کی مراد روحانیت نہیں ہوتی ہے کہ انسان
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غاروں کا رخ اختیار کر لے اور انسان غاروں میں جا کر زندگی بسر کرے۔ نہیں، ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ انسان معاشرے میں رہے، لیکن ہر وہ چیز جو اسے خدا سے دور کر رہی ہے اور دنیا میں الجھا رہی ہے، انسان اس چیز سے دوری اختیار کرے، تب انسان کا اللہ سے ایک رابطہ ایجاد ہونے کی کیفیت کا آغاز ہوگا۔ پھر آگے والے مرحلہ ہے کہ انسان دعا و مناجات میں حضور قلب ایجاد کرے، تو پھر اس کے بعد یقین کی کیفیت انسان کے لیے حاصل ہوگی۔ اب انسان جب اس حقیقت میں اور اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کا دنیا سے ایسا نیگیٹو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے کہ جو اسے اپنے اندر الجھا رہی ہے اور اسے عالم ملکوت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے سے روک رہی ہے، جب انسان ایسی دنیا سے دور ہوتا ہے تو اس پر عالم آفاق کے آثار اور عالم ملکوت کے آثار جو ہیں وہ متجلی ہوتے ہیں، اور عالم آفاق کے آثار آہستہ آہستہ کم رنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی عالم مادہ کے آثار کم اور عالم ملکوت کے آثار انسان کے وجود میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایک راستہ کہ انسان خود سے مادی غبار کو دور کرے تاکہ انسان میں ملکوت متجلی ہو۔ دوسرا راستہ جو بیان کیا گیا کل اور تفصیل سے بیان ہوا، وہ عالم رؤیا ہے، یعنی نیند کی کیفیت ہے کہ انسان جب اپنے بستر پر سوتا ہے تو اس حالت میں اس انسان سے جو حواس کا دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو ظاہری حواس خمسہ ہیں انسان کے پاس، یہ حواس اب رک جاتے ہیں۔ انسان کا بدن غیر متحرک بستر پر پڑا ہے، اور اس حالت میں انسان آمادہ ہوتا ہے کہ عالم آفاق سے وہ سیر کرتا ہے اور آگے سفر کرتا ہے ملکوت کی طرف۔ لہٰذا ایسی کیفیت میں انسان جو اس عالم دنیا سے منقطع ہے، عالم ملکوت سے مرتبط ہو چکا ہے، تو ایسی کیفیت میں انسان کو مستقبل کی جو ہے وہ جھلک دکھائی جاتی ہے۔ جس قدر انسان مضبوط ہوتا ہے اس کیفیت میں، وہ عالم استقبال زمان مستقبل کو بہتر انداز میں مشاہدہ کرنے کی صلاحیت میں آ جاتا ہے، پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور پھر خداوند متعال اس کے سامنے یہ عالم بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دیتا ہے، اور انسان اس میں ہر چیز کا مطالعہ کر سکتا ہے، چاہے وہ حال سے متعلق ہو، چاہے وہ استقبال سے متعلق ہو۔ جب انسان ایک چیز کا مطالعہ کر رہا ہے تو وہ اس کتاب سے اگر کوئی بات نقل بھی کرے گا تو یہ غیب نہیں ہے، یہ بلکہ اس نے ایک کتاب میں مطالعہ کیا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں کتاب ہے، آپ اس میں سے ایک چیز کو پڑھتے ہیں اور بعد میں جا کر معاشرے میں اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ عالم غیب ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس انسان کو بھی خداوند متعال نے اس عالم کائنات کی ایک ایسی کتاب کی زیارت کروائی ہے جس میں وہ میرے آپ کے معاشرے کے حالات کو، مستقبل کے حال کے حالات کو مشاہدہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کوئی بہت ہی خاص قسم کا علم ہے، اور یہاں سے پھر لوگ اس کی مریدی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی ایک تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تیسرا راستہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے علوم اور مختلف قسم کی صنعتوں کا عالم بن جاتا ہے، یعنی اس نے کسی یونیورسٹی کو جوائن نہیں کیا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، وہ خداوند متعال سے ایک ایسے لحظے میں مرتبط ہوا کہ جس لحظے میں ارتباط کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس کے اوپر حقائق کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اب اسے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ علم جو اس کے پاس موجود ہے یہ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ کسی ایسے مرحلے سے عبور کیا ہے کہ جس مرحلے میں اس کا اور خداوند متعال کا ایک ایسا مضبوط رابطہ قائم ہوا ہے کہ جس رابطے کے نتیجے میں وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں عالم ہو چکا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے کہ کون کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس عالم جو آفاق ہے اور عالم ملکوت ہے اس کی اسے معلومات ہو جاتی ہیں، اور یہ معرفت ظاہری اسباب کے ذریعے سے انسان تک نہیں پہنچتی ہے۔
اب جب انسان ان تین اسباب کو مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نفس شناسی اور روح شناسی کے یہ جو تین راستے بیان کیے گئے ہیں ان کا انسان کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس کہاں سے یہ انسان تک پہنچی ہیں؟ انسان متوجہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری حقیقت اس انسان کے اس ظاہری بدن کے ساتھ موجود ہے کہ جو خاص حالات میں آنے کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ خاص قسم کا رابطہ اور خاص قسم کی تبدیلی اس کے اندر ایجاد ہوئی ہے۔ اسی حقیقت کو حقیقت نفس کہا جاتا ہے اور اسی حقیقت کو حقیقت روح کہا جاتا ہے، اور انسان مزید آگے اس حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ بس اگلا ٹاپک جو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ انسان جب اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ وہ مرکب ہے جسم اور روح سے، اور اس کی حقیقت یہ جسم نہیں ہے بلکہ وہ معنوی اور ملکوتی حقیقت ہے جو اس جسم کے ساتھ ہے، جسے دوسرے الفاظ میں نفس ناطقہ بھی کہا جاتا ہے علم منطق کی اصطلاح میں۔ علم منطق میں جب انسان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ الانسان ما ہو، کہ انسان کیا چیز ہے، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے حیوان ناطق، کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے۔ باقی حیوانات ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان حیوانات میں انسان خدا کی وہ مخلوق ہے جو گفتگو کرتی ہے۔ اب پھر یہاں علماء کہتے ہیں کہ نہیں، گفتگو معیار نہیں ہے، ان حیوانات کی بھی ایک اپنی زبان ہے کہ جس زبان سے وہ تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی ہے، وہ انبیاء کو آتی ہے، وہ خاص ایسے اللہ کے مقرب بندوں کو آتی ہے جنہیں اللہ نے یہ تعلیم دیا ہو، ہمیں نہیں آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ تمام پرندے، تمام حیوانات جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ پس انسان کے پاس کیا امتیاز ہے؟ تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے جو یہ کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو ہماری حیوان ناطق سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گفتگو کرنے والا ہے، بلکہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جس کو خداوند متعال نے عقل کی قوت عطا کی ہے کہ جس کے نظریے سے وہ جزیات کو پہچانتے ہوئے دوسرے علوم حاصل کرتا ہے اور کلیات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ طاقت اور یہ صلاحیت حیوانات میں موجود نہیں ہے کہ وہ قواعد کلیہ کو جان سکیں اور پھر ان قواعد کلیہ کو جزیات پر تطبیق دیں اور ان کا جو ہے وہ مصداق تلاش کریں اور جو کلی احکام تھے انہیں جزیات کے اوپر جو ہے وہ لاگو کریں۔ یہ انسان کے پاس توانائی موجود ہے، باقی حیوانات کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ وہ انسان جو سوچتا ہے، جو اچھائی اور برائی میں تمیز ایجاد کرتا ہے، فرق کو پہچانتا ہے، اچھی چیز کو اچھا کہتا ہے، بری چیز کو برا کہتا ہے، تو یہ صلاحیت خداوند متعال نے انسان میں عطا کی ہے۔ اس کی کچھ تجلیاں ممکن ہے حیوانات میں بھی ہوں، لیکن اتم میں مصداق اس کا انسان ہے جو یہ شعور رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان خصوصیات کا حامل ہے۔ باقی ممکن ہے لاشعوری طور پر کوئی ایسا کام کر دیں کہ کہیں کہ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، جیسے حیوانات میں کتے کی مثال دی جاتی ہے کہ اس میں وفا ہے، لیکن جب آپ کتے کے سامنے اقدار کوئی پیش کر دیں تو وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ ان کی قدر نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس دو گوہر موجود ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اس کا نفس ناطقہ ہے۔ ان دو گوہروں کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے کہ کون سا اصل ہے اور کون سی چیز عارضی ہے، تو انسان اس بات کی قضاوت کرے گا اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ انسان کے پاس جو حقیقی گوہر ہے وہ اس کا نفس ناطقہ ہے، اس کی روح ہے۔ یہ جسم اور یہ بدن جو انسان کو عطا کیا گیا ہے یہ ایک عارضی چیز ہے۔ انسان کی روح، انسان کا نفس ناطق اس بدن کے اوپر سوار ہے، عین اسی طرح سے جیسے انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اونٹ پر سوار ہوتا ہے،
جہاز پر سوار ہوتا ہے، ریل گاڑی پر سوار ہوتا ہے، ایک مدت تک انسان نے وہ سواری کرنا ہے۔ جب انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس سواری سے اترتا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان سواری پر سوار نہیں رہتا ہے، ایک محدود مدت کے لیے وہ سواری کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ اس سواری کو ترک کر دیتا ہے۔ عین اسی طرح سے انسان کے پاس یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس جسم کے اوپر سوار اس کا نفس ناطقہ، اس کی روح ہے۔ وہ اس جسم کو اس وقت تک استعمال کرے گا جب تک خداوند متعال نے اس کو اجازت دی ہے، جب تک اس کی جان میں جان ہے، جب تک اس کے جسم کی تدبیر یہ روح کر رہی ہے۔ اور جب خداوند متعال کا وہ فرشتہ موت آئے گا تو انسان داعی حق کو لبیک کہے گا اور خداوند متعال کی طرف چل پڑے گا، اور یہ بدن وہیں اسی جگہ پر زمین پر پڑا رہے گا۔ لہٰذا انسان جب اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو انسان اپنی حقیقت کی جو نفس ناطقہ ہے اس کی قدر و قیمت کو جانتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کے جسم نے ختم ہو جانا ہے جبکہ اس کے نفس ناطقہ نے باقی رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ مادی نہیں ہے، وہ مجرد عن المادہ ہے۔ اور جب خداوند متعال قرآن مجید میں نفخ صور کی بات کرتا ہے کہ صور پھونک دیا جائے گا، تو وہ اس جسم سے متعلق ہے کہ یہ جسم جتنے بھی اس وقت زندہ ہوں گے، داعی حق جب پیغام الہی لے کر آئے گا اور صور پھونک دے گا تو تمام یہ افراد جو متحرک ہیں، چاہے وہ چوپائے ہیں، چاہے وہ دو پائے ہیں، یہ سب کے سب وہاں زمین پر ڈھیر ہو جائیں گے، اور انسان کی حقیقت، اس کا نفس ناطقہ اپنی حقیقت امر ربی کے تحت خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ لہٰذا خداوند متعال سوال کرے گا لمن الملک، کہ کس کے لیے ملک ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی قدرت ہے، تو خداوند متعال خود ہی جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ خداوند متعال کی جو ہے وہ اب طاقت ہے، قدرت ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی ایسی موجود نہیں ہے جو خداوند متعال کے حضور اپنے وجود کا اظہار کرے اور اپنے استقلال کا اظہار کرے۔ یہ جو امر ربی ہے، یہ امر ربی اپنے رب کے پاس واپس پلٹ جائے گا تو پھر جدا سے کوئی مستقل وجود نہیں رکھے گا۔ اب جب یہ انسان کی حقیقت انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر افسوس کی بات ہی باقی رہ جاتی ہے کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ اس کی حقیقت اس کا یہ جسم نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے حقیقت کو بھلا کر اپنے جسم کے پیچھے جو ہے وہ ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اپنے جسم کے لیے جو ہے وہ آسائش کا انتظام کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا، اس کی خوراک کا، اس کی پوشاک کا، اس کی رہائش کا انتظام کرنے میں ہم اپنا تمام وقت لگا دیتے ہیں، اور وہ اقدار جو الہی اقدار ہیں، وہ تعلیمات جو الہی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان ترقی نہیں کر پاتا ہے، انسان صعود نہیں کر پاتا ہے، انسان بلندیوں کی طرف نہیں پہنچ پاتا ہے، انسان کا اس زندگی میں خدا سے رابطہ برقرار نہیں ہو پاتا ہے، حضرات ائمہ معصومین سے انسان کا رابطہ برقرار نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت اس کی نفس تھا، اس کی روح تھی، اس کا نفس ناطقہ تھا، جس سے اس نے رابطہ برقرار کرنا تھا، جسے انسان نے جو ہے وہ مزید تجرد عطا کرنا تھا، مزید ملکوت کی طرف اس کی سیر کروانا تھی، لیکن انسان اس عالم بدن کے ساتھ جڑ گیا اور اپنے نفس کو اس بدن کے ساتھ محدود کر دیا، اور آہستہ آہستہ اپنے بدن کا غلبہ اس روح کے اوپر انسان نے ایجاد کر دیا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں انسان بہت سے محاسن اخلاقی سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ اگر کسی چیز کے حسن ہونے کا انسان کو بتایا جائے تو انسان اس کے حسن ہونے کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن کو خداوند متعال نے ترکیب کیوں کیا ہے؟ خداوند متعال انسان کو اصلاً بدن ہی نہ دیتا، یہی انسان کے نفوس اس دنیا میں موجود ہوتے اور انسان ان نفوس کے ذریعے سے خداوند متعال کی عبادت کرتا۔ خوب، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو خداوند متعال نے فرشتہ خلق نہیں کیا ہے،
خداوند متعال نے انسان کو انسان بنایا ہے تاکہ یہ اپنے بدن کے ذریعے سے خداوند متعال کے احکام پر عمل کرتے ہوئے معنوی کمالات حاصل کرے، تربیت حاصل کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اس تربیت کے نتیجے میں بلند رتبے پر فائز ہو۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو بدن دیا ہے اطاعت کے لیے، درد دل کے لیے، رابطے کے لیے، معاشرت کے لیے، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے رابطہ قائم کر سکے، رابطہ عاطفی قائم کر سکے، خاندان تشکیل دے سکے، تولید نسل کر سکے، اور پھر معاشرہ تشکیل دے، معاشرے میں افراد کا ایک دوسرے سے رابطہ قائم ہو۔ لیکن یہ تمام روابط جو انسان چاہے وہ اپنی نفس کے ساتھ قائم کر رہا ہے، چاہے معاشرے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کر رہا ہے، اپنے خاندان میں افراد کے ساتھ کر رہا ہے، معاشرے میں افراد کے ساتھ قائم کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں خدائی احکام اور خدائی قوانین و ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے تو خداوند متعال نے اس عالم ملک میں اپنی حکومت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ حکومت کا حق حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور یہی دستور ہے، یہی آئین ہے اسلامی ممالک میں۔ اسی آئین کو اور اسی دستور کو فالو ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ اسلامی ممالک اپنے قوانین کی حد تک تو اس چیز کو لے آتے ہیں کہ حق حاکمیت خدا کے پاس ہے، لیکن عملاً انسان اس حق حاکمیت کو پامال کرتا ہے۔ اب حق حاکمیت جو خدا کا ہے تو وہ کیسے اعمال ہو؟ وہ انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ انبیاء کے جانشینوں اوصیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور انبیاء کے اوصیاء کی غیر موجودگی میں وہ حق حاکمیت جو ہے وہ فقیہ جامع الشرائط کے ماتحت اجرا ہوگا، کہ جسے ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جو فقہ تشیع میں بیان ہوئے ہیں۔ آج کی کوئی تازہ بحث نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے فقہا، ہمارے علماء ان چیزوں کو روایات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اور روایات کو اگر انسان مطالعہ کرتا ہے تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حق حاکمیت صرف خدا کا ہے، اور اس حق حاکمیت کو اگر ائمہ اور حضرات معصومین کے بغیر اس دنیا میں کسی نے اعمال کرنا ہے تو وہ ایسی ہستی ہونی چاہیے جسے اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی تائید حاصل ہو۔ لہٰذا پھر انہی احادیث پر جو مقبولہ عمر ابن حنظلہ میں آتی ہے کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، تو یہاں سے پھر فقہا کا کردار شروع ہوتا ہے اور آگے وہ بات چلتی ہے۔ پس خلاصہ یہ کہ انسان اس دنیا میں اس بدن کا جو ہے وہ ایک عارضی استعمال کرے گا تاکہ اس کے ذریعے سے ایسے اعمال، ایسے کردار کو اپنایا جائے جس کے نتیجے میں انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور جب انسان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں مقربین تک پہنچ جائے، قروبین تک پہنچ جائے، حاملان عرش تک پہنچ جائے، اور انسان تمام ملائکہ الہی سے اشرف و افضل ہو جائے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت اختیار کر جائے کہ منا اہل البیت کا مصداق ہو جائے، تو ایسے میں یہ انسان اپنے مقصد میں، اپنی خلقت کے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب یہاں پر جب اس انسان کا وقت موت آتا ہے تو یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتا ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر یہ ایک خداوند متعال کے جوار میں جو جنت کا مقام ہے یا اس سے بھی بڑا مقام جو اسے عطا ہوتا ہے، یہ وہاں پر خدا کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ پس یہ بدن ایک فانی چیز ہے جس نے اس دنیا میں تجربات کسب کرنے ہیں اپنی معلومات کی بنیاد پر، جو الہی معلومات ہیں وہ تجربات، اب چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، چاہے دوسری عبادات کی صورت میں ہو، چاہے معاشرتی زندگی کے صورت میں ہو، اس نے ایک زندگی کا ایک پیریڈ، ایک لمحہ، ایک وقت گزارنا ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہے، چاہے وہ 40 سال کا ہے، چاہے وہ 100 سال کا ہے۔ وہ پیریڈ جب مکمل ہوگا، داعی حق انسان کو پکارے گا اور انسان نے لبیک کہنا ہے۔ وہ وقت ہے کہ جہاں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں جانا، مگر یہ کہ اسے داعی حق پر بھی ولایت حاصل ہو اور وہ اپنی اس ولایت الہیہ کا استعمال کرے۔
لہٰذا یہ بدن انسان کی حقیقت نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے۔ جب یہ نفس ناطقہ اس بدن سے جدا ہوتا ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اس بدن کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور قبر سے یہ بدن جو ہے وہ برزخ کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس بدن کو اور اس نفس ناطقہ کو جمع کیا جائے گا جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، اور وہاں اسے خداوند متعال کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ پس جس چیز کو فنا حاصل ہے وہ بدن ہے، روح انسان کی ہرگز فنا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بدن مادیات کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اجزاء اس کے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالآخر ایک مدت فقہ میں بیان کی گئی ہے، نصف قرن شرعی، یعنی 50 سال۔ 50 سال کے بعد اگر آپ اس کی قبر کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو ہڈیاں دکھائی دیں گی، مگر وہ افراد جو اللہ کے صالح بندے ہیں کہ جن کے بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان کے بدن کو نقصان کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ ایک نہایت ہی اہم سوال ہے کہ ہم بعض افراد کی قبروں کو جب کھولتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ صرف ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، جبکہ بعض افراد کی قبروں کو اگر کھولا جاتا ہے، جیسے شیخ صدوق کی قبر کو کھولا گیا، جیسے حضرت حر کی قبر کو کھولا گیا، جیسے ایسے دوسرے افراد کی حجر ابن عدی کی قبر کو کھودا گیا، تو جب ان کی قبروں کو کھولا جاتا ہے تو ان کے بدن بالکل صحیح و سالم ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی علماء جو ہے وہ تشریح جو بیان کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کا عالم ملکوت سے اس قدر گہرا رابطہ جب برقرار ہو جاتا ہے تو اسے ایک ولایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ جس بدن کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اپنی ولایت کے ذریعے سے اس بدن پر جو ہے وہ احاطہ رکھتا ہے، اور ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کی موجود اس بدن کو نقصان پہنچا سکے۔ کیوں؟ چونکہ اس بدن کے ذریعے سے اس نے جو ہے وہ کمالات حاصل کیے ہیں، وہ بدن ان کے لیے مرکب تھا، یہ اس پر سوار تھے، اور اس بدن کے نتیجے میں انہیں کمالات حاصل ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس پر ہمیشہ توجہ رکھتے ہیں، اور اسی توجہ نفس کے نتیجے میں وہ بدن سالم رہتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور وہ افراد جو ناقص ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں بلند مقام حاصل نہیں کرتے، ان کے بدن گل سڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان جب اس بدن میں اس قبر میں اس کا بدن تحلیل ہو جائے گا تو اسے خداوند متعال قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ جمع کرے، دوبارہ اسے روح کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اجتماع کروائے، اور عالم حشر میں خداوند متعال اسے پیش کرے اور اس کے بارے میں سوال ہو کہ تو نے دنیا میں فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ بدن کو جو ہے وہ کلی فنا نہیں ہے، عارضی طور پر اسے فنا ہو جاتی ہے، اور وہ فنا قبر میں اتارنے کے بعد ہے، اور پھر جو ہے وہ روح اس کی باقی رہتی ہے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں کہ جو مرحوم نے بیان کیے کتاب شریف معراج السعادہ میں، اور ایسے ہی مسائل کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں مزید ان موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ ملا مہدی نراقی انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کے نفس کی پہچان کرواتے ہیں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان دقیق عقلی علمی مباحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مباحث کو سمجھ کے ہم خدا شناسی کی طرف، امام شناسی کی طرف، اور اس کائنات کو پہچاننے کی طرف جو ہے وہ ہم آگے قدم پازیٹیو انداز میں بڑھا سکیں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرمائے، اور صفات رذیلہ کو ہمارے وجود سے خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جو مؤمنین ہمارے ذمے دعائیں لگاتے ہیں، خداوند متعال ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعا گو ہیں وہ مومنین جو بیمار حال ہیں، خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مومنین بے روزگار ہیں، خداوند متعال انہیں روزگار عطا فرمائے۔ وہ مومنین جو مشکلات میں ہیں، جو مومنین زندانوں میں ہیں، خداوند متعال ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور زندانوں سے رہائی عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو بالخصوص اس گھر والوں کو، اس گھر والوں کے تمام افراد کو، اہل خانہ کو، اور جو ہمارا درس سن رہے ہیں یا مستقبل میں سنیں گے، خداوند متعال ان تمام کو حضرت صاحب العصر والزمان کا سچا سپاہی قرار دے۔
خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے قدموں میں جام شہادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔